بڑے ہو گئے ان کی یہ عادت بڑے ہونے تک رہے گی، بچپن کی عادت بچپن تک چلتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے ہی تو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ ایک طرف استاد تربیت کرتا ہے، ایک طرف والدین تربیت کرتے ہیں۔ خالی استاد کی تربیت سے بچے کامل نہیں بنتے، اور خالی والدین کی تربیت سے بھی دونوں طرف سے یہ معاملہ چلتا ہے۔ جب بچے ترقی پاتے ہیں، جب بچوں میں اخلاق آتے ہیں، جب بچے اچھے بنتے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارے طور طریقے کو دیکھ کر ہمارا بچہ تربیت پکڑ رہا ہو۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ یقین مانے کہ بچے لاشعوری میں وہ باتیں اٹھاتے ہیں اپنے ذہنوں میں، یقین مانے اس سے بچے کی غلط تربیت ہوتی ہے۔ اور ہم اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھائیں، اپنے ساتھ اچھی جگہوں پر لے کر جائیں تاکہ بچوں کا ذہن بنے۔ میرے عزیزوں، آج کی رات بھی ہمیں پکار کر کے آ رہی ہے، آج ہم اللہ سے صلح کر لو، اور شراب پینے والے چھوڑ دے، آج تو شراب سے توبہ کر لے، اگر تو نے توبہ نہیں کی تو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کرنے والے حدیث پاک میں آئیں گے جو میں الفاظ گنوا رہا ہوں، اور شرک کرنے والے شرک کے سے باز آ جا، اگر تو نے شرک سے بھی توبہ نہ کی، اللہ اکبر، اللہ زندگی میں کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نافرمان حسد رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے، عناد رکھنے والے، لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں غلط باتیں رکھنے والے، اے کینہ پرور، اپنے دل میں کینے کو پالنے والے، اس چیز سے باز آ جا، اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر، یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ کسی سے حسد نہ کر، بے محترم بھائیو دوستو، اگر یہ گناہ پھر بھی موجود ہے نا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح تکراری کرنے والا، جو صلہ رحمی کو چھوڑتا ہے، لوگوں سے تعلق توڑتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اس سے بھی توڑ دیا، اس سے بھی توڑ دیا۔ عزیزوں، بھائیو دوستو، یہ زندگی 4 دن کی ہے، ان کو اچھے طریقے سے گزار لیا جائے۔ جن سے انبن ہو گئی ان سے بھی معافی مانگ لی جائے، اور ان کے ساتھ بھی صلح کر لی جائے۔ آج ہم صلح ان کے ساتھ کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم کر کے ہمارے ساتھ صلح فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، ہم کوشش کریں شریعت کی ایک بات کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کریں۔ آج اگر ہم عمل کریں گے، اللہ کی قسم ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے، یہ وہ بندہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو ڈھونڈ کر اپنے بدن پر سجایا کرتا تھا، بدن کی زینت بنایا کرتا تھا۔ اے وہ بندے جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، آج میں تجھے اسی انعام و اکرام کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما دوں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، بہت کم وقت ہمارے پاس ہے۔ کئی ہم نے دیکھے سو گئے اٹھے ہی نہیں، کئی ہم نے دیکھے گھر سے گئے واپس آئے نہیں، کئی ہم نے دیکھے تھوڑا سا سر میں درد ہوا وہی موت کا ذریعہ بن گیا، کئی ہم نے دیکھے اچھے بھلے ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے ہارٹ اٹیک ہوا ختم ہو گئے، کئی ہم نے ایسے دیکھے تھوڑی سی بات پر 10 نہیں، یہ رائٹ کی طرف جو واقعہ ہوا 30 روپے کے اوپر 2 بھائیوں کو گولیاں مار دی۔ کئی ہم نے ایسے دیکھے ایک بل آیا بجلی کا، یہ ہزارہ کی طرف اس طرف کا واقعہ ہے، یہ تقریباً 7-8 سال پہلے کا بل آیا بجلی کا، زیادہ آ گیا، اور مشترکہ میٹر تھا، مشترکہ۔ اب ایک طرف جو استعمال کرنے والے وہ 8 بھائی، اور ایک طرف چلو وہ بھی 4-5 ہو گئے، ان میں میں تکرار ہو گئی تھوڑی سی بات پر کہ بل تم زیادہ دو تم کم دو، اس بات پر ہوئی۔ یہ 4-5 نے وہ 8 کے 8 بھائی چھلنی کر دیے مار۔ میرے عزیزوں، ایک بندہ سفر کر رہا ہے، وہ جہاز میں ہے، جہاز کریش ہو گیا، بحری جہاز میں ہے، بحری جہاز ختم ہو گیا، ڈوب گیا، یہ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، کس لمحے میں آ جائے، کس حال میں آ جائے۔ تو اللہ سے دعا یہ مانگی جائے، یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو، ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ تو اب انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی، اور یہ دعا بڑی قیمتی ہے۔ اس دعا میں ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتانا، ہم نے اپنے اللہ کو ہی بتانا ہے۔ ہم خود اپنے رازوں کو جانتے ہیں یا ہمارا
ایسے نہیں ہے، لہٰذا ہم نے دعا میں اس انداز کو بنانا ہے کہ اللہ کو میرا آپ کا یہ انداز پسند آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں رو، اگر رو نہیں سکتے نا رونے والا منہ بنا لو، اللہ کو یہ ادا ہی پسند آ جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز جن بھائیوں کے نام لکھ لیے گئے وہ بھی، اور جن کے نہیں لکھے گئے، نہیں ذہن میں رہے یا مجھے نہیں آتے، میں نے کوشش کی سب کے نام لکھے جائیں، وہ بھی سب کے سب اس دعا میں شریک ہیں اور ہماری دعا سب کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب دعا ہوگی، اور دعا میں کوشش کریں کہ دھیرے انداز میں آمین کہیں۔ وہ آمین جو ہے نا وہ ایک دستخط ہے، جیسے ایک درخواست لکھی جاتی ہے، درخواست ہر بندہ نہیں لکھتا، درخواست ایک ہوتی ہے نیچے سائن سب کے ہوتے ہیں۔ تو یہ آمین ہم اللہ کے سامنے درخواست کر رہے ہیں، آپ آمین کہہ کے دستخط کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی حاجت مند ہوں، میں بھی گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ تو آمین کہتے ہیں، لیکن آہستہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو یہ آمین کہنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، صحابہ آمین کہہ رہے تھے، آمین کہنا سنت ہے۔ اور جب دعا مانگتے ہیں ان دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کیا یہ عالم ہے، کیا یہ خوبصورت لمحہ ہے کہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی لائٹ بند ہے، بڑی لائٹ بند ہے۔ آج ہم نے دعا اس نیت سے مانگنی ہے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے، اور آج ہم بھی اللہ کے در پر اسی نیت سے آگے ہیں کہ ہم بھی معافی کا پروانہ لے کر جائیں گے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے جائیں گے، اور اپنے ٹکڑے اپنے اللہ کو سنائیں گے، اور اس میں کوئی کسی کے لیے ضد بازی نہیں